فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سربراہان سنی تحریک اور بالخصوص قائد سنی تحریک جناب محترم انجینئر ثروت اعجاز قادری صاحب و دیگر مشائخ عظام، علماء کرام، بالخصوص برادر اکبر علامہ محمد اشفاق صابری صاحب کی قیادت میں راول پنڈی سے جو قافلہ اور دیگر قافلے تشریف لائے، اندرون ملک، اندرون سندھ، جہاں سے بھی، اللہ پاک آپ کا سب کا آنا اپنی بارگاہ میں مبارک رکھے۔ میں جانثاران مصطفیٰ کے لیے ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ وہ صرف شہید نہیں تھے بلکہ شہید ناموس رسالت تھے۔ وہ شہید نہیں تھے، وہ شہید ناموس رسالت تھے۔ اور مظفر وارسی نے کہا تھا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، بس اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے۔ روک رضوانہ مظفر کو در جنت پر، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے۔ آج ہم اس بات کا اعلان کرنے آئے ہیں کہ نبی کی عزت و ناموس کے لیے سنی عمل میں کمزور ہو سکتا ہے پر نبی کی عزت کے لیے سودا بازی نہیں کرے گا۔ سنی عمل میں کمزور ضرور ہے پر سنی ناموس رسالت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے میدان عمل میں رہے گا، کیونکہ سنی کے پیش نظر جناب سیدنا فاروق اعظم کا جملہ ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکمرانی کرنے والے عمر نے کہا تھا، کنتم اذل الناس فعزکم اللہ برسولہ۔ لوگوں تم ذلیل تھے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ تھا، رب نے تمہیں عزت دی تو محبوب کے قدموں کے صدقے میں دی ہے۔ رب نے تمہیں عزت دی ہے تو محبوب کے قدموں کے صدقے میں دی ہے۔ اس لیے سنی آج میدان عمل میں ہے اور جانثاران مصطفیٰ کا پیغام یہی ہے۔ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں، مصطفیٰ کے غلام کل بھی زندہ تھے۔ ممتاز قادری نے خدا کی قسم دنیا کے اندر عشق مصطفیٰ کی لہر اور شمع پیدا کر کے بتا دیا، اوے جب تک سنی کا سینہ عشق مصطفیٰ سے سجا ہوا ہے، سنی ہر میدان میں کردار ادا کرے گا۔ سنی ہر میدان میں کردار ادا کرے گا۔ اور چونکہ یہ جانثاران مصطفیٰ بھی ہے اور عظمت ناموس صحابہ ہے، عظمت ناموس صحابہ کے لیے بھی اور ناموس اہل بیت کے لیے بھی ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرے امام نے کہا تھا کہ جناب اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی۔ اوے آج کے اس پنڈال میں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ابو بکر کی الف سے لے کر حضرت معاویہ کی یا تک سنی ہر نبی کے غلام کی عزت کرتا ہے، ہر صحابی نبی۔ نہیں سارے نعرہ لگاؤ، نشتر پارک سے آواز جائے اور دنیا کو پتا چلے یہ صرف امیر اہل سنت کی آواز نہیں ہے، سارے قائدین اہل سنت کی آواز ہے۔ ہر صحابی نبی
ہر صحابی نبی. یہاں کراچی کی سرزمین سے نعرے لگائے گئے. ہم نے کہا نہیں, مٹھی بھر لوگوں کو اہل سنت پر غالب نہیں آنے دیں گے. اہل سنت فکر رضوی کا نام ہے. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. اللہ اکبر. آؤ, اتحاد اہل سنت کا ایک ہی طریقہ ہے, افضلیت ابو بکر پر جمع ہو جاؤ, افضلیت ابو بکر پر جمع ہو جاؤ, اور حضرت امیر معاویہ کی صحابیت میں جمع ہو جاؤ. آج کے اس جانصارہ نے مصطفیٰ عظمت ناموس صحابہ و اہل بیت کے اس خوبصورت پروگرام سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, اور آپ سب کو بیدار رہنا پڑے گا. اب سونے کا وقت نہیں ہے, اب آپ کے عقیدے پہ حملہ ہو رہا ہے. آپ کو میدان میں آنا پڑے گا, آپ کو میدان میں آنا پڑے گا, اور جو میدان میں رہے گا کامیابی اسی کی ہوگی. ہم آج قائد تحریک اور دیگر جتنے بھی سنی تحریک کے ذمہ داران ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جانصارہ نے مصطفیٰ کے اس سالانہ جلسے میں الحمدللہ یہ پیغام انشاءاللہ یہاں سے روشنی بن کر, چراغ بن کر پوری دنیا اہل سنت کو روشن کرے گا, اور انشاءاللہ کرے گا. یہ قائدین انشاءاللہ اگر میدان عمل میں رہے تو انشاءاللہ ہر میدان میں سنی کامیاب رہے گا. کیونکہ میرے امام نے کہا تھا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس کے جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ پاک اہل سنت کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے حضرت علامہ مفتی وقار قادری صاحب. آپ نے اپنے جوش کو گرما کر رکھنا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کی کہ الحمدللہ ہم ان شہداء کی اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں کہ جس کاز کے لیے صرف کارکنان نے نہیں, ذمہ داران نے نہیں, بلکہ پوری قیادت نے جام شہادت نوش کیا ہے. ہم نے اپنے شہداء کے مشن کو جاری و ساری رکھنا ہے. الحمدللہ ایک وقت تھا کہ جب ہم اسٹیج پر یہ کہتے تھے کہ پاکستان سنی تحریک علماء کے نقوش پر چلتے ہوئے, علماء کے زیر سایہ چلتے ہوئے اپنے مشن کی جانب گامزن ہے. الحمدللہ علماء کی شفقتوں کا یہ قافلہ کم نہیں ہوا, بلکہ الحمدللہ مشائخ کی شفقتیں بھی ہمارے ساتھ مل گئی ہیں. الحمدللہ آج اس اسٹیج پر سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی حیدرآباد والی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے منظور نظر آپ کے خلفاء میں سے الحاج پیر گلشن الہی فریدی صاحب بھی موجود ہیں, اور میں اب انہیں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. اب مشائخ کی سرپرستی بھی ہمارے ساتھ, علماء کی سرپرستی بھی ہمارے ساتھ, شہداء کے مشن بھی ہمارے پاس ہے, شہداء کے خون کا قرض بھی ہمارے ساتھ ہے. تو اب ہم نے ڈھیلا ڈھالا نہیں رہنا, بلکہ آگے بڑھ کر اپنے مرکز کا ہاتھ جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے. انشاءاللہ چند خطبات باقی ہیں, اور آخری خطاب انشاءاللہ جرنیل اہل سنت کچھ ہی دیر کے بعد محمد ثروت اعجاز قادری بھائی فرمائیں گے. اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. الحاج پیر گلشن الہی فریدی صاحب کے دائس پر تشریف لائیں, اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. پرزور نعروں سے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر. اتنے ڈھیلے ڈھالے نعرے نہیں, بلکہ پرجوش ہو کر کہیے نعرہ تکبیر. صدائے اللہ اکبر بلند کیجئے جوشیلے انداز میں. نعرہ تکبیر. کون کون ہے جو یہاں پر موجود ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے جلدی بتاؤ. ثروت بھائی کا کون خطاب سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, کیونکہ اب جرنیل اہل سنت کا بھی خطاب چند لمحوں بعد شروع ہوگا. تو کون کون ہے جو جان
سارا نے مصطفیٰ کے لیے تیار ہے. ابھی تو صبر کرو, ترانہ بھی ہوگا اور ایک اور کام بھی ہوگا انشاءاللہ, لائٹیں بھی چالو ہوں گی. پہلے ہاتھ لے رہا کے بتاؤ, جھنڈے جس کے پاس ہے دونوں لگاؤ, کسی کا ایک کا ہاتھ نیچے نہ ہو. سرورت بھائی اور علماء دیکھ رہے ہیں, دونوں ہاتھوں کو, یہ آگے والے جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ بھی ہاتھ اٹھائے, دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ اور جتنے بھی باہر کھڑے ہیں سب اندر کی طرف آ جاؤ. انشاءاللہ جلد جھرنے لے لے سنت انشاءاللہ اعلانات بھی ساتھ اور خطاب کریں گے. کون کون ہے جو سنے گا کتاب, دونوں ہاتھوں کو لے رہا ہو, اور بیچ میں ترانہ بھی چلے گا انشاءاللہ علماؤں کے ساتھ ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم بھائی سرورت اعجاز صاحب, جنرل اہل سنت, محترم حضرت پیر سید غلام رضوانی صاحب, سربراہ جمعیت مشائخ اہل سنت پاکستان, اور محترم سید الحسن صاحب وزیر اوقاف پنجاب, اور دیگر علماء اکرام, مشائخ عظام اور عشاقان مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم, آج کا یہ جلسہ جو نشتر پارک کے شہداء کے یاد دلاتا ہے, ہر سال سنی تحریک کی جانب سے انعقاد کیا جاتا ہے, اور آج کا یہ جلسہ جس کا مقصد تحفظ ناموس رسالت بھی ہے. مجھے معلوم ہے کہ قائدین کا خطاب سب نے سننا ہے اور وقت کافی ہو گیا ہے. میں آپ چند الفاظ میں تقریر مکمل کروں گا. محترم سید الحسن صاحب تشریف فرما ہیں, آل رسول بھی ہیں, اولاد علی بھی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا شکر اور احسان ہے کہ حکومت کے ایوانوں میں آپ کو پہنچایا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حکمرانوں کے قریب ہیں, عشاقان مصطفیٰ کا یہ پیغام, ان کا یہ جذبہ, ان کا یہ درد حکمرانوں تک پہنچائیں کہ یہ کرونا ویکسین سے ختم نہیں ہوگا. اس کو ختم کرنے کے لیے گستاخان مصطفیٰ کو ختم کیا جائے. اس کو ختم کرنے کے لیے صحابہ اور اہل بیت کے گستاخوں کو ختم کیا جائے. یہ جو آج دنیا اس عذاب کا شکار ہے, اس کا سبب صرف اور صرف جو دنیا میں اللہ کے محبوب کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور دنیا خاموش بیٹھی ہے, اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے. لہذا اس وباؤں سے نجات لینے کے لیے, اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی وسلم کے جو گستاخ ہیں, یا ان کی اہل بیت کے, یا ان کے صحابہ کے جو گستاخ ہیں, ان کی زبانوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو یہ ساری وبائیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. میں محترم بھائی سرورت اعجاز صاحب کو اور ان کے تمام رفقا کو اس بہترین جلسہ سجانے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں, اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت اور قوت عطا فرمائے, اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ لانے کے لیے جو جد و جہد کر رہے ہیں آپ, اللہ اس میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چند ایک معززین کی تقاریر کے بعد پھر آخری خطاب ہمارے سربراہ پاکستان سنی تحریک محترم جناب ثروت اعجاز قادری صاحب کا ہوگا۔ تو آپ سب تیار ہیں بھائی کی تقریر کے لیے؟ تیار ہیں دل و جان سے؟ اب ہمارے اسی سٹیج پر اگلی تقریر کے لیے جو تشریف لا رہے ہیں جمعیت مشائخ اہل سنت پاکستان کے سربراہ حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید غلام رضوانی شاہ جیلانی صاحب۔ اب حضرت تشریف تو لا رہے ہیں تو تھوڑی سی دمالی کیفیت پھر سے ہو جائے، کیونکہ ایک مزاج جو سنی تحریک نے دیا ہے وہ قلندرانہ مزاج دیا ہے، بڑا قلندرانہ مزاج ہے۔ تکلیف جتنا بڑھتی جائے گی، رات جتنا بڑھتی جائے گی، ہماری نیند اتنا ہی اکڑتی جائے گی اور مزاج بھی ویسے ہی بدلتا جائے گا۔ یہ سنی تحریک کا مزاج ہے۔ لوگ جاگتے ہیں تاکہ بعد میں سویا جائے، یہاں سنی تحریک جاگتی ہے کیونکہ سنی تحریک کا سپاہی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کام ہی جاگنے والے کرنے، ہم نے سونا نہیں ہے۔ اگر سپاہی سو گیا تو باقی بچے گا کیا؟ تو ابھی تو ہم نے سربراہ کی جانب جانا ہے، سربراہ کی خطاب کی جانب جانا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دیا چاہتا ہوں، حضرت تشریف لا رہے ہیں، پرزور نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہٹ سکتا ہے تو ہٹا دیں۔ ہاں سائڈ کر دیں ذرا۔ حمد و صلات کے بعد جرنیل اہل سنت قابل اکرام میرے انتہائی محترم محتشم عزیز من مجاہد اہل سنت پاکستان سنی تحریک کے سربراہ جناب انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے آئے ہوئے پنجاب سے مہمان حضرت قبلہ سید سعید احمد صاحب، سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جمعیت مشائخ اہل سنت پاکستان کے سیکرٹری جنرل حضرت سخی عبد الوہاب ٹرسٹ کے چیئرمین میرے محترم قبلہ پیر حاجی گلشن الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ساتھ ساتھ تمام علماء کرام مشائخ عظام، خصوصاً میرے محترم جمعیت کے روح رواں محترم شاہد غوری صاحب اور تمام اراکین و منتظمین و ذمہ داران پاکستان سنی تحریک، میں ثروت بھائی کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس عظیم الشان باوقار پروگرام کے انعقاد پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جنہوں نے بھائی کے حکم پر یا بھائی کے ساتھ
शबाना रोज की मेहनत की, रात दिन एक कर दिया। तमाम उन कारकुनों को, जानिसारों को भी तही दिल से मैं मुबारकबाद और तहसीन पेश करता हूँ। अजीज़ान गिरामी, अजीज़ान गिरामी में ज़्यादा टाइम मुनासिब तो नहीं कि ज़्यादा टाइम लिया जाए। मेहमानों की एक लंबी लिस्ट है, पर खुसूसी खिताब आज की सुन्नी तहरीक के सरबरा मेरे मोहतरम भाई जनाब सरवत एजाज साहब का होना है। मैं भी आपके साथ वो खिताब सुनूंगा। 2006 में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद अक़दस में 12 रबीउल अव्वल की शाम मगरिब नमाज की तीसरी रकात में अहले सुन्नत के वो जानिसारान, वो आशिकान रसूल जिनके एक एक धड़कन में मेरे आका का प्यार बसता था, जिनके खून के कतरे कतरे में मेरे नबी की खैरत हुई थी, वो 63 अफराद जिसमें मेजॉरिटी सुन्नी तहरीक के अमायदीन, अकाबिरीन और कायदीन की थी। 2006 में, आज 2021 है, तकरीबन 16 साल होने को हैं, मगर मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। तमाम लोगों ने पहने हुए हैं दस्ताने। मैं ऐवाने बाला वालों को भी बताना चाहता हूं कि सुन्नी हमेशा पुरअमन रहे हैं। कभी सुन्नियों ने न कोई दहशतगर्दी की है, न दहशतगर्दी की हिमायत की है। हमारे आस्ताने हों, हमारे मदारिस हों, अहले सुन्नत की तंजीमात हों या अहले सुन्नत की खानकाएं हों, सब पुरअमन रहे हैं। यौम अव्वल से लेकर जब पाकिस्तान के बनाने का वक्त आया तो भी अहले सुन्नत के पीरों और अकाबिर और उलमा और जानिसारों ने पाकिस्तान बनाने के लिए तहरीक शुरू की और अज़्म रास्त किया कि पाकिस्तान बनाकर रहेंगे। और अल्लाह गवाह है, अल्लाह वो दिन न लाए कभी पाकिस्तान पे आंच आई तो ये आशिकाने, ये जानिसाराने रसूल पाकिस्तान को बचाने के लिए पहली सफू में ये रहेंगे, हम रहेंगे। सुनियो, मैं बार बार सुन रहा था वो जोश कहां है, मगर उस जोश से भी ज्यादा अरे दिल की। हाजी हनीफ तैयब साहब मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। उसने कहा पीर साहब ने बदीन में प्रोग्राम किया, उसका नाम था गैरत निस्बत रसूल। मेरे आका की निस्बत की, हर निस्बत की गैरत, चाहे सरकार दो जहां की वो जात से ताल्लुक रखती हो, सरकार के औलाद अतहार से हो, सरकार घरेलू जिंदगी से ताल्लुक रखती हो, वो निस्बत सरकार के साहबा से हो, अज़वाज मुत्तहरात से हो, बनाते रसूल से हो, मेरे नबी की नामूस का मामला हो, उसके लिए हमने एक जामे नाम रखा गैरते निस्बते रसूल। और हमारे हजरते शहीद अब्बास कादरी और दिगर कायदीन अहले सुन्नत जो शहीद हुए थे, उनका नजरिया क्या था? उन सब का नजरिया ये था कि आका करीम के बाद अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अबू बकर ने सिद्दीक। उनका ये नजरिया था, उनका नजरिया था जिस तरह अहले सुन्नत के अकायद हैं, आला हजरत ने हमें फरमाए और अकाबिरीन अहले सुन्नत ने दिए, जिस तरह सहाबा किराम की तरतीब है। मेरा एक शेर है, इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने शेर लिखा था, असहाब आका जा भला अज इब्तिदा ता इंतहा आहे अकीदो ही उसूल ईमान आ ईमान आ।
میرے نبی کے صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت امیر معاویہ، حضرت وحشی تک، اور ہمیں چاہیے، ہمیں سے کئی بکاؤ مال مصلحت پہ بک جاتے ہیں، مفادات پہ بک جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی قیمت پہ بک جاتے ہیں. ارے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. اللہ نے فرمایا حق تو یہ ہے کہ میرا حبیب راضی ہو جائے، میرا محبوب راضی ہو جائے، میں راضی ہو جاؤں، میرے مصطفیٰ راضی ہوں گے، میرے خدا راضی ہوں گے. میرا بھی عقیدہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا من سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. سرکار دو جہاں نے فرمایا جو میرے صحابہ کرام کو سب کو شتم کرے گا اس پر فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، پوری کائنات کی اس پر لعنت ہے. میرے نبی نے فرمایا فلا تجالسوہم فلا تجالسوہم فلا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم ولا تعودوہم ان مرضوا. میرا عقیدہ ہے لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم او نصیبہ. آپ پہاڑوں کے پہاڑ اور میں پہاڑوں کے پہاڑ سونے اور چاندی کے اللہ کی راہ میں لوجہ اللہ اخلاص نیت کے ساتھ راہ خدا میں ہم خرچ کر لیں، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کے کھجور کے دانے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. ایک سا کے برابر بھی، آدھے سا کے برابر 2 کلو ان کے اگر چاول کے وہ دے دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ کا ہمالیہ پہاڑ سونے کا دینا ان کے برابر نہیں ہو سکتا. مگر ایک سوال کرتا ہوں میں خواص سے، صحابہ کرام کی یہ محبت حق ہے، اہل سنت کے جو عقائد ہیں وہ عقائد ہیں. کیا سیدہ کائنات فاطمہ بدعۃ منی، سیدہ سرکار نے فرمایا زہرا میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ کا رضا، فاطمہ کی رضا میرے رضا کا سبب ہے. توجہ میری طرف 5 منٹ کے لیے احباب سے، شاید بھائی اور دوستوں کو میں توجہ 2 منٹ کے لیے جاؤں گا. جب صحابہ کرام کا معاملہ ہے، ثروت بھائی کا معاملہ ہے، جب عمران کا معاملہ ہے، جب حاجی گلشن الہی کا معاملہ ہے، جب غلام رضوانی کا معاملہ ہے تو غلام رضوانی پہ بولا جاتا ہے. شاہد کا معاملہ ہے تو شاہد صاحب پر بولا جاتا ہے. جب شاداب صاحب کا معاملہ ہے تو شاداب صاحب پہ بولا جاتا ہے. ارے جب صحابہ کرام کا معاملہ ہو، اپنی جانیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاءُ. میرے نبی کی ناموس، صدیق کی ناموس، فاروق کی ناموس، حیدر کی ناموس، عثمان کی ناموس میرے نبی کی ناموس کے ساتھ جڑی ہوئی ناموس ہے. اس پر تو مر مٹنے کے لیے تیار ہے. سنیو کیا ہو گیا تھا اس دن جب سیدہ کی توہین کی گئی تو زبانوں پر تالے پڑ گئے، بولنا جرم ہو گیا تھا کہ سیدہ کے معاملے میں بولنا نہیں. جس نے خطا کی ہے اس کو خطا کار نہیں کہا جائے گا. ارے ظالمو، تو نے یہ نہ سوچا کہ سیدہ کی گستاخی کرنے والا میرے نبی کو دکھ پہنچاتا ہے، میرے مصطفیٰ کو اذیت پہنچاتا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، فمن احبہم بحبی احبہم ومن ابغضہم ببغضی ابغضہم، فمن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ. صحابہ اور دوسری صحابیات ہیں، اگر اسی مقام پر بھی دیکھا جائے تو سیدہ جیسی صحابیہ کون تھی؟ سیدہ جیسی صحابیہ کون تھی؟ حسنین کے والدہ جیسی صحابیہ کون تھی؟ اگر اسی مقام پر بھی آیا جائے تو حسنین
جیسا صحابی کون تھا؟ وہ سرکار کے نواسے بھی تھے، سرکار کے شہزادے بھی تھے. ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. عزیزان گرامی، میں جھنجھوڑ کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ سنیو، صدیق اکبر کی عزت اور ناموس پر، فاروق و عثمان کی عزت اور ناموس پر مر مٹنا ایمان ہے. جو اس میں شک بھی کرے وہ منافق ہے. مگر سیدہ کی عزت پر بولنے پر بھی تالا ہے. یہ کیا ایمان ہے؟ یہ خارجیت کی سوچ نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں خدا کا واسطہ ہے، میں اس اسٹیج پر ہمیشہ عباس بھائی ہو، ثروت بھائی، عباس بھائی ہمارے پاس بہت آتے رہے، حضرت صاحب کے پاس سلیم بھائی آئے بہت پاس. یعنی آپ کے سنی تحریک ہمارا گھرانہ ہے. آپ کے اکابرین، ثروت بھائی تو ہمارا یار ہے، ابھی بھی کہا کہ آپ کو جانا نہیں ہے، تو میں نے کہا پھر میرے کھانے کا انتظام بھی کرنا ہے. جانا ہے نہیں ہے تو کھانا بھی ہے نا. ہمیں یہاں تک بات کرتے ہیں، نہیں کھا کر آئے ہیں، بہت جہاں بھی کھاتے ہیں لنگر کھاتے ہیں. تو سنیوں میں عرض کرتا ہوں، جہاں بولنے کی ضرورت ہے ثروت بھائی پر، جہاں سنی تحریک کے حقوق کی بات کرنی ہے، ارے ٹنکے کی چوٹ پر کی جائے. جہاں اصحابہ کرام کی عظمت کے لیے بولنا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر بولا جائے. جہاں سیدہ کائنات کی خاطر بولا جائے، وہاں شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ باغ جنت کے ہیں بہر مدخانے اہل بیت، تم کو مجھتا نار کا اے دشمنانے اہل بیت. اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. یہ مجھے چائے دے رہا ہے مگر پانی سے زیادہ ٹھنڈی ہے بھائی. چائے پیے مگر وہ پانی سے زیادہ ٹھنڈی. اب آنے کا پانی دیکھیے. دوستو، یہ عقیدہ تھا سلیم بھائی کا، جان نثار ناموس رسالت شہید سلیم قادری کا، شہید افتخار قادری کا، شہید عباس قادری کا. اور یہ عقیدہ ہے غازی ثروت اعجاز کا. بھائی ذرا ہاتھ تو نہ کرو، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے. عقیدے میں سنیو، مرنا ہے ایک دن، آپ کو بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، قبر میں جانا ہے. مفادات کے پیچھے مریں گے، اللہ اور رسول کو ناراض کر کے مریں گے. ارے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. یہ آرزو ہونی چاہیے ہے کہ آقا کا غلام بن کر مروں. مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہتے ہیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرمن کا بالا بام آ گیا ہے، لبوں پر محمد کا نام آ گیا ہے، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے مکتوب میں نام آ گیا ہے. ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی منافرت نہیں چاہتے، ہم دہشت گردی نہیں چاہتے. آج کل ختم نبوت کا معاملہ اٹکا ہوا ہے. میرے نبی نے اعلان کر دیا، اگر کوئی کہتا ہے مصطفیٰ کریم نبی ہے، آخری نبی نہیں مانتا ہے، کافر ہے. آخری قد انقطعت، نبی کریم نے فرمایا نبوت اور رسالت مجھ پر ختم ہو گئی، میرے بعد کوئی وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.
اگر کوئی کہہ بھی لیتا ہے کہ مصطفیٰ نبی ہیں، مصطفیٰ رسول ہیں، کوئی نبی آ سکتا ہے، کافر ہے، پکا کافر ہے، غلام احمد قادیانی کا یار ہے۔ ارے مومن تو وہ ہیں جو یہ کہے کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ میں چاہتا بھی کس کو چاہے انبیاء کے بعد، میں مانتا ہوں سب کو مگر مصطفیٰ کے بعد۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ۔ عزیزان گرامی، آج جان نثارانے سانحہ نشتر پار کانفرنس ہے جس میں بھی ہوں۔ میں نے ایک شعر پڑھا تھا، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں۔ تمام لوگوں نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، اے حکمرانو، اللہ تم سے بھی پوچھے جب زمام اختیار آپ کے ہاتھ میں ہیں تو مظلوم کو انصاف دلانا آپ کا کام ہے۔ فاروق اعظم، آج بڑی کہاوت مشہور ہے ریاست مدینہ کی۔ ریاست مدینہ یہ تھی کہ فاروق اعظم حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، تم میں سے وہ میرے ہاں بہت ہی طاقتور ہے، کمزور ہوتے ہوئے بھی، جس کو میں حق نہ دلا سکوں، اور طاقتور ہوتے ہوئے میرے ہاں بہت کمزور ہیں، جو کسی کا حق لے لے، کسی پر ظلم کر لے۔ فاروق اعظم نے فرمایا، کوئی تم میں سے اپنا حق لے لے، میری تحلیل پہ آ جائے، اس نے مجھ پر ظلم کیا، اگر میں نے انصاف آپ کے دروازوں اور کھڑکیوں تک پہنچا دیا تو میں نے حق کے انصاف ادا کر دیا۔ فاروق اعظم کو برسر منبر ایک عورت نے ٹوکا تو آپ نے فرمایا، امرأۃ اصابت ورجل اخطا۔ آپ نے فرمایا کہ عورت حق پر ہے، میں فاروق اعظم خطا پر ہوں۔ اگر یہی الفاظ آصف اشرف جلالی کہہ لیتے کہ سیدہ کائنات کے سلسلے میں مجھ سے خطا ہو گئی ہے، جب بیان بھی بدل لیا تو کون سا کیا ہو جاتا آصف اشرف جلالی۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ آج
اس پنڈال میں، اس اسٹیج پر آپ سب کا محبتوں بھرا ولولہ، جوش، جذبہ ان شہیدان ناموس رسالت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے، جنہوں نے اپنا تن من دھن پاکستان کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے لٹا دیا۔ اب میں آپ سب کے نعروں کی گونج میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آخری خطاب جرنیل اہل سنت انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری بھائی کا ہوگا۔ آپ سب کے ولولوں میں جوش اور جذبہ کے ساتھ میں اس شخصیت کو، اس ہستی کو، اس عظیم مرد مجاہد کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، جو پنجاب کے صوبائی وزیر اوقاف اور مذہبی امور ہیں، مگر جہاں پر بھی بات کرتے ہیں نظریے کی بات کرتے ہیں، جہاں پر بھی بات کی نظریے کی بات کی، ناموس رسالت کی بات کی۔ اور ہم نے ثروت بھائی نے ہم نے گزارش کی تو ہمیں اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت دے کر ہمیں ممنون کیا، اور اگر کہیں سے بھی وفد آتا ہے، بیرون ملک سے عربی وفد آتا ہے، تو انہیں بھی صوفیہ کا درس دیتے ہیں، انہیں بھی صوفیہ کی تعلیم سے روشناس کراتے ہیں، اور مزارات کے حوالے سے پنجاب میں بہترین کام کر رہے ہیں، اور اولیاء اعظام کی تعلیمات کے حوالے سے بہت زبردست کام کر رہے ہیں، انقلابی کام کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں اس کام کا پاکستان کو اور پاکستان بنانے والوں کے وارثوں کو ہوگا انشاءاللہ۔ میں آپ سب کے نعروں کے گونج میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ صوبائی وزیر اوقاف پنجاب حضرت علامہ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب، آپ پرزور نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں، میں چاہوں گا آپ کھڑے ہو کر استقبال کریں۔ میں آپ سب کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ آپ تشریف رکھیں، پیر صاحب کے خطاب کے بعد میں آپ سب تشریف رکھیں۔ آپ پیر صاحب کے خطاب کے بعد آپ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں، آپ سب تشریف رکھیں۔ پیر صاحب کے خطاب کے بعد آپ کے جذبات کی ترجمانی ہوگی، آپ سب تشریف رکھیں۔ ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، ہم علماء کرام کو سلام پیش کرتے ہیں جو ان کا اہل سنت کے لیے کردار بے مثال ہے، ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ سب کھڑے ہو کر پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب کا استقبال کیجئے۔ آپ کے نعروں میں تشریف لاتے ہیں حضرت پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب۔ آئی تحریک شاہی تحریک، آئی تحریک چھائی تحریک۔ بھائی آپ نعرے صحیح انداز میں لگائیں، حق کا دائی، حق کا واصف، بالکل اشرف آصف اشرف آصف۔ اب آپ ذرا نعرہ لگائیں، آئی تحریک چھائی تحریک۔ ہر بندہ آواز لگائے گا جان نثار آنے مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے، روحیں سن رہی ہیں، آئی تحریک چھائی تحریک۔ خدا کی قسم یہی نعرہ آج تمہیں بچا سکتا ہے، مذہبی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی کوئی آپشن نہیں ہے۔ بولو آئی تحریک چھائی تحریک، آئی تحریک چھائی تحریک۔ میری جند جوانی، پی ایس ٹی سب کی آواز، میری جند جوانی، میری جند جوانی، میری جند جوانی، میرے دل بھر جانی، میرے دل بھر جانی۔ میں بن پہ گیا تو میری قبر پہ لکھنا، میری کفن پہ لکھنا، صدیق کی صداقت، صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت،
حیدر کی شجاعت، حسنین کی شہادت، حسنین کی شہادت، زہرا کی چادر، آواز ہے زہرا کی چادر، زہرا کی چادر، عائشہ کی عفت، معاویہ کی سیاست، دمشق کے اندر، دمشق کے اندر، دمشق کے اندر، دمشق کے اندر، میرے دل دے اندر اکا دا تارا ہے خوب نظارہ، اسلام دی خاطر، اس دین دی خاطر، اس دین دی خاطر، اس قوم دی خاطر جا دینی پئی تے، ہاتھ اٹھا کے ہاتھ، جا دینی پئی تے، پیسٹ جا دینی پئی تے، جا دینی پئی تے، خوش ہو کے دے آنگے، اے میں نہیں کہندے، سلیم نے دیتی، پی ایس ٹی کی آواز آئے، سلیم نے دیتی، اور جس کو معلوم ہے سلیم قادری شہید نے جان دی ہے وہ بولے سلیم نے دیتی، پی ایس ٹی سلیم نے دیتی، اسی بھی دے آنگے، عباس نے دیتی، عباس نے دیتی، اسی بھی دے آنگے، اکرم نے دیتی، اسی بھی دے آنگے، پٹی بھی دیتی، اسی بھی دے آنگے، خوش ہو کے دے آنگے، ساڑھا ایک کوئی نعرہ، پی ایس ٹی دم مست کلندر، دم مست کلندر، ایک مرتبہ زور تک سارا پنڈال بولے سروت اجاز قادری ہمارا قائد ہے، سن رہا ہے، یہی سنیت کے اتحاد کی علامت ہے، دم مست کلندر، دم مست کلندر، اتحاد کا نعرہ، پی ایس ٹی اتحاد کا نعرہ۔ دو منٹ کے لیے آپ سب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، سب 2 منٹ کے لیے سب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، 2 منٹ کے لیے سب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ میں غضنفر علامہ صاحب اس